وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قال تبارک و تعالیٰ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اما بعد، ڈیس پر تشریف فرما مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی مرکز، مولانا وحید الدین خان صاحب، مولانا اقبال قاسمی صاحب، جناب لعیق اللہ صاحب اور جناب اکبر علی صاحب، اور یہاں آج کے اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے پورے شہر کے محترم اور معزز و مکرم علماء اکرام، خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آپ سب حضرات سے یہاں ملاقات اور اس اہم نشست میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا۔ اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس پس منظر میں خاص طور پر ہماری ذمہ داریوں میں خاص طور پر علماء کی ذمہ داریاں، علماء ملت کے قائدین ہیں اور رہنما ہیں اور ممبر و محراب آپ کے حوالے ہیں، تو ملت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور متوقع رہتی ہے کہ آپ کی جانب سے ان کی رہنمائی ہوگی۔ تو اس موقع پر آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں مل بیٹھنا ایک نہایت بہت فعال نیک ہے اور بہت خوش آئند بات ہے۔ اس طرح کی نشستیں ہماری بار بار بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ ملک کے حالات جیسے کچھ ہیں ہم جانتے ہیں، احساس عنایت کا آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردادے والی بات، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پیش کی، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کی پوری تعبیر آپ ہمارے اپنے ملک کے حالات میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر نہ صرف جان و مال کی آزمائشیں اس وقت اس ملک میں جو کیفیت بنا کر رکھ دی گئی ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے ادارے، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری فزیکل ایگزسٹنس، ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ حالات کی عکاسی ان آیات میں، اور قرآن نے بات کہی کہ اہل ایمان کی آزمائش ہو کر رہے گی اور اس طرح کے حالات آتے رہیں گے۔ اور ایک خاص قسم آزمائش کی اس کا بھی ذکر کیا گیا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ جان و مال کی آزمائشوں کے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو ماحول بنا دیا گیا ہے، اسلاموفوبیا کہتے ہیں نا، اسلاموفوبیا ہے اور پروپیگنڈا ہے اور ایک اسموک اسکرین کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ہم سے زیادہ غیر جانتے ہیں، ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا طاقت ہے اور کیا قوت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے، ان کی نظر کو ہٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو دفاعی کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے یہ بھی حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ غلط فہمیاں اس وقت عام ہیں۔ اذن کثیرہ والی جو بات قرآن کہہ رہا ہے ایک زندہ حقیقت ہے جس کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ایک عام غیر مسلم کے ذہن میں بھی جس طرح کے خدشات اور غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میڈیا کیا پکچر پیش کر رہا ہے، حکومت کیا تصویر بنا رہی ہے، سوشل میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں بات کہ یہاں کی رائٹ ونگ انتہا پسند قوتیں بڑے پیمانے پر اسلام کی تصویر مست کرنے، ہماری تصویر کو غلط پیش کرنے، کئی ان کے فرنٹس ہیں اور کئی سو ان کی کتابیں ہیں جو اسلام کے سلسلے میں غلط بیانی کے لیے انہوں نے لکھی ہیں، اور صرف ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے
یعنی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تصویر کو بگاڑنے کے لیے ان کی قریب میں کسی جگہ یعنی گوا میں شاید کانفرنس ہوئی تھی، جس میں ملک کے 600 650 ٹاپ اسکالرس پروفیسرس جمع ہوئے تھے، اور ایجنڈا یہی تھا کہ اس تاریخ کے ری رائٹنگ کا، اس کو دوبارہ اپنے مطلب کے مطابق پیش کرنے کا کام کیسے مؤثر انداز سے کیا جائے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس پس منظر میں جہاں ہم کو بہت سے محاذوں پر، مورچوں پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، بہت سے دفاعی کام کرنے ہیں، بہت سے اقدامی کام کے سلسلے میں بھی سوچنا ہے۔ مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کی بات ہے، اور اس ملک میں جو کانسٹیٹیوشن رائج ہے اس کے حوالے سے ہم جہاں مسلمان ہیں وہیں اس ملک کے شہری بھی ہیں، ایکول سٹیزن ہیں، اور ہم کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی دوسرے سٹیزن کو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حقوق کا حاصل کرنا ہے، اس کو اسرٹ کرنا ہے، اور یہاں مسلمانوں کے سوشل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ مختلف محاذوں پر ہماری جد و جہد جاری رہنا چاہیے۔ وہیں اقدامی طور پر بھی ہم کو اپنی اصل قوت یعنی اسلام کی طاقت کو خود محسوس کرنے کی، اس کو برتنے کی، اس کو ڈھال بنانے کی، اس کو ذریعہ بنانے کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنے کے کام بہت ہو رہے ہیں، یہاں بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کے نوجوان طبقے کو ان کا اعتماد بحال رکھنا، ان کو مایوسی سے نکالنا، مرعوبیت سے نکالنا، اشتعال کے راستے پر ان کو نہ جانے دینا، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ عوامی سطح پر ایک کام ہمارا ہونا چاہیے، ہماری نئی نسل کو اس رخ پر ایک مثبت سوچ، ایک قوت اور اعتماد اور یقین کی کیفیت ان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہیں خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے سلسلے میں ہمارا مقام ہی یہ تھا شہداء علی الناس کا۔ ہم کو امت وسط بنایا گیا، خیر امہ بنایا گیا ایک خاص مقصد کے ساتھ۔ ہماری منصبی ذمہ داری اور ہمارا مقصد وجود اسی لیے ہے کہ ہم شہداء علی الناس ہوں، جو حق ہمارے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ مگر افسوس کی بات کہ ہندوستان میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں 1000 سال سے یہاں ہم برسر اقتدار بھی رہے، مسلمان حکومت بھی کرتے رہے، مگر مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فاصلے اور دوریاں پیرالل گویا کہ ہم چلتے آئے ہیں۔ اسلام سے متعارف کرانے، متاثر کرنے کا ایک منصوبہ بند کام یہاں اس ملک میں نہیں ہو سکا۔ تو یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری، شہادت حق کی ذمہ داری ہماری، اس میں علماء کو لیڈ رول پلے کرنا چاہیے، رہنمایانہ رول پلے کرنا چاہیے، اور یہ ہماری اقدامی قوت اور طاقت ہے۔ جہاں بہت سے دفاعی کام ہم کریں گے، ہماری خصوصیت اور ہماری اصل طاقت تو اسلام ہے اور اس کا نظریہ ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ آج دنیا کون سا ملک ہے اور کون سی جگہ ہے جہاں خانہ جنگی اور ظلم اور ناانصافی اور حقوق کی پامالی عام نہ ہو؟ تو یہ تصویر ساری دنیا کی ہے۔ اس پس منظر میں خاص طور پر مسلمان ٹھیک ہے حالات سے ہم متاثر ہیں اور پریشان کن ہیں، مگر اس میں ہماری مثبت سوچ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو پوری دل جمعی کے ساتھ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، تعلق باللہ کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے پر ہم متوجہ ہوں، اور اس کو بھرپور طریقے سے اگر ہم انجام دینے کے لیے پوری ملت کو کھڑا کریں اور یہ احساس ان کے اندر پیدا کریں کہ ہم حق کے شاہد ہیں، یہ ہماری منصبی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں ہم متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ اسلام کے اندر طاقت ہے، اسلام کے اندر خوبی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح
لوگ اور قومیں مسخر ہوئیں اور اسلام غالب ہوا، چنانچہ اس بنیادی ذمہ داری کو سمجھنے کی اور آج کے ماحول میں غلط فہمیوں کو رفع کرنے اور صحیح تصویر کو پیش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر قول اور عمل سے، اپنے روابط سے، اپنے بہترین اخلاق سے، اپنے بہترین نمائندگی سے اور ہر جگہ اسلامی اصولوں کے اظہار اور نمائندگی کے ذریعے سے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو یہ تعلیم اسلام کی ہے، یہ حالات کا تقاضا بھی ہے، چنانچہ ان دونوں مورچوں پر دفاعی اور اقدامی دونوں پہلوؤں پر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ دیر سویر مستقبل ہمارے لیے تابناک ہو سکتا ہے۔ ایک سطح پر یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہر جگہ مسلمان ڈیفینسیو پر ہیں اور نشانے پر ہیں، مگر غور سے دیکھنے والے محسوس کر سکتے ہیں کہ زیر زمین ایک انڈر کرنٹ اسلام کے حق میں اور اسلام کی خوبیوں کے اعتراف کا بھی برابر چل رہا ہے۔ اسی لیے آج بھی اسلام سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب ہے، اور فلسطین و غزہ کے ظلم اور بربریت جو وہاں روا رکھی گئی، اس نے کتنے ہی انسانوں کے دل بدلے ہیں، اسلام کے حق میں رائے ہموار کی ہے۔ چنانچہ ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، ان حالات میں مثبت انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں اور امید اور زیادہ توقع ہمیں آپ حضرات سے ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ، جس کی بات بہت تاکید کے ساتھ یہاں آئی ہے، اس اتحاد کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔